ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 1973 کے آئین میں ریاستی پالیسی کے رہنما اصولوں پر ڈسکشن کریں گے۔ پہلے ریاستی پالیسی کے رہنما اصولوں کی تعریف کر لیتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پرنسپل آف پالیسی، ریاستی پالیسی کے رہنما اصول۔ ریاستی پالیسی کے رہنما اصول سے مراد وہ بنیادی رہنما ہدایات ہے جو آئین پاکستان میں حکومت کو دی گئی ہے تاکہ وہ ملک کا نظام ایسے طریقے سے چلائے جو عوام کی فلاح و بہبود، انصاف، مساوات اور اسلامی اقدار کے مطابق ہو۔ سادہ الفاظ میں یہ اصول دراصل وہ رہنما ہدایات ہے جن پر عمل کر کے حکومت عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے پالیسیاں بناتی ہے۔ 1973 کے آئین میں حکومت کی رہنمائی کے لیے ریاستی پالیسی کے درج ذیل رہنما اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اسلامی زندگی کی سہولت۔ ریاست اس بات کی پابند ہے کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی سہولت فراہم کرے۔ ایسے اقدامات کیے جائے کہ لوگ قرآن و سنت کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ قرآن پاک کی تعلیم۔ آئین کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ حکومت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ قرآن کی طباعت میں کوئی غلطی یا کمی نہ ہو۔ اسلامی ضابطہ اخلاق۔ ملک میں اسلامی ضابطۂ اخلاق نافذ کیا جائے تاکہ عوام کی زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ زکوٰۃ اور اوقاف۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کے امور کے بہتر انتظام کی پابند ہے تاکہ ان وسائل کو صحیح جگہ استعمال کیا جا سکے۔ صوبائی و علاقائی ہم آہنگی۔ حکومت ایسی پالیسیاں بنائے جو علاقائی، صوبائی یا قبائلی تعصبات کو ختم کرے اور پسماندہ طبقات کی تعلیمی و معاشرتی ترقی ممکن بنائے۔ عورتوں کا کردار۔ زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ شادی، خاندانی اور گھریلو زندگی کو قومی تحفظ دیا جائے گا۔ اقلیتوں کے حقوق۔ اقلیتوں کے مذہبی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ تعلیم کے مساوی مواقع۔ تعلیم تمام شہریوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ کوئی شخص محروم نہ رہے۔ معیار زندگی کی بہتری۔ ریاست شہروں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اقدامات کرے گی اور دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکے گی۔ مساوات اور انصاف۔ تمام شہریوں کے درمیان مذہب، نسل یا جنس کی بنیاد پر امتیاز ختم کیا جائے گا اور حکومت بے سہارا لوگوں کی کفالت کرے گی۔ اسلامی اتحاد۔ ریاست اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرے گی تاکہ اسلامی اتحاد کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ تمام اصول اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ پاکستان ایک اسلامی، فلاحی اور منصفانہ ریاست کے طور پر ترقی کرے جہاں ہر شہری کو برابر کے حقوق اور سہولتیں حاصل ہو۔ ایسیلوز بیسڈ MCQs۔ 1973 کے آئین میں ریاستی پالیسی کے اصول کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں؟ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، صرف سیاستدانوں کے لیے، تعلیم کے لیے۔ قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ اختیاری قرار دی گئی ہے، لازمی قرار دی گئی ہے، صرف مدارس تک محدود ہے۔ 1973 کے آئین کے تحت عورتوں کے بارے میں کیا ہدایات ہے؟ ان پر پابندیاں لگائی جائے، زندگی کے ہر شعبے میں شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں صرف گھریلو کام تک محدود رکھا جائے۔ اقلیتوں کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، انہیں ووٹ کا حق نہ دیا جائے۔ دولت کے بارے میں آئین کا اصول کیا ہے؟ چند ہاتھوں میں جمع ہو، چند ہاتھوں میں نہ بٹنے دی جائے، حکومت کے پاس رہے۔ ایسیلوز بیسڈ کوسچنز اینڈ آنسرز۔ سوال: بنیادی حقوق اور ریاستی پالیسی کے رہنما اصول میں کیا فرق ہے؟ جواب: بنیادی حقوق شہریوں کے قانونی حقوق ہے جن کا تحفظ عدالت کرتی ہے، جبکہ ریاستی پالیسی کے رہنما اصول حکومت کے لیے ہدایات ہے جن پر عمل عوام کی فلاح کے لیے کیا جاتا ہے۔ ریاستی پالیسی کے رہنما اصولوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: ریاستی پالیسی کے رہنما اصول وہ ہدایات ہے جن پر عمل کر کے حکومت عوام کی فلاح و بہبود، عدل، مساوات اور اسلامی اصولوں کے مطابق پالیسیاں بناتی ہے۔
1973 کے آئین کے مطابق مسلمانوں کو کس سہولت کی ضمانت دی گئی ہے؟ جواب: 1973 کے آئین کے مطابق مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی سہولت دی گئی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے اور حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ قرآن پاک کی طباعت غلطیوں سے پاک ہو۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں کیا نافذ کیا جائے گا؟ جواب: ملک میں اسلام کا ضابطۂ اخلاق نافذ کیا جائے گا تاکہ معاشرہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ زکوٰۃ اور اوقاف کے بارے میں آئین کیا ہدایت دیتا ہے؟ آئین کے مطابق زکوٰۃ اور اوقاف کے امور کا بہتر اور منظم انتظام کیا جائے گا۔ صوبائی و علاقائی ہم آہنگی کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے گئے ہیں؟ صوبائی و علاقائی ہم آہنگی کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ایسی پالیسیاں بنائی جائے گی جن سے صوبائی، علاقائی اور قبائلی تعصبات کی حوصلہ شکنی ہو اور پسماندہ لوگوں کی ترقی ممکن ہو۔ عورتوں کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور خاندانی زندگی کو تحفظ دیا جائے گا۔ سوال: اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اقلیتوں کے مذہبی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ تعلیم کے بارے میں آئین کیا ہدایت دیتا ہے؟ آئین کے مطابق تمام شہریوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ شہریوں کے درمیان کس امتیاز کو ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے؟ جواب: مذہب، نسل اور جنس کی بنیاد پر امتیاز ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسلامی اتحاد کے فروغ کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اسلامی اتحاد کے فروغ کے لیے حکومت کو مسلم ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے چاہیے تاکہ اسلامی اتحاد کو فروغ دیا جا سکے۔